الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں۔ اسی عنوان کے تحت گزشتہ نشست میں کچھ ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اس کا ایک اجمالی خلاصہ بیان کر کے آج گفتگو کے اس عنوان کو مزید انشاءاللہ العزیز آگے بڑھائیں گے اور مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی، اس آخری بیماری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری بیماری کے آخری دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی جاؤ اور ایک تھال لے کے آؤ، میں اس میں تمہیں کچھ آخری نصیحتیں لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر جائے اور میرے لیے ساری زندگی یہ ایک عجیب اور عظیم صدمہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے مجھے وہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جناب آپ فرما دیجئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں اسے یاد رکھوں گا اور آپ کا پیغام آپ کی امت تک پہنچا دوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ علی نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ نماز کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو اختصار کے ساتھ گزشتہ نشست میں ہو چکی ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے۔ وما ملکت ایمانکم کا ترجمہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ماتحت سے کرتے ہیں۔ ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا، اس سیکھنے کی بنا پر انہوں نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں کیا درس دیا کہ ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس سے کوئی غلطی ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کو کچھ برا بلا کہا، جس کے لیے لعنت کا لفظ آتا ہے، کوئی ایسا لعنت اور ملامت والا لفظ اپنے غلام سے کہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو جو غلام سے ہو رہی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سماعت فرما لی۔ جب حضور نے وہ گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ کہے، اے صدیق لعانین والصدیقین کلاہما ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ صدیق اور لعنت کرنے والے یہ جمع نہیں ہو سکتے، کہ ایک آدمی صدیق بھی ہو اور وہ لعنت بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوبصورت انداز سے تنبیہ فرمائی اور منع کیا کہ آپ کا جو طرز عمل ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، آپ اس سے اجتناب کریں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنی زبان کو روک لیا، اور زبان کو روکنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اس غلام کی وجہ سے مجھے اتنی تنبیہ ہوئی ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ کہاں غصہ، کہاں وہ سخت الفاظ، وہ جھڑکیاں،
اور ایک لفظ سنا، ایک عبارت سنی، لعنین والصدیقین کلاہما ورب الکعبہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفارے کے طور پہ اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، اور نہ جانے اس دن اپنی اس حرکت کی وجہ سے کتنے اور غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ ہے طرز عمل اپنے ماتحتوں کے ساتھ حضور کا اور حضور سے سیکھے ہوئے صحابہ کرام کا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان کا جو طرز عمل تھا وہ غلاموں کے ساتھ تھا۔ آج کے دور میں غلام نہیں ہے، آج کے دور میں ملازم ہیں۔ غلام وہ ہوتے تھے جن کی جان، جن کا مال، جن کا ہنر، سب کچھ آقا نے خریدا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کا کلیتاً وہ اس کا مالک ہوتا تھا۔ آج کل کے دور میں ہمارے ہاں کوئی غلام نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے ماتحت ہیں یا ہمارے ملازم ہیں، یا ہمارے ذاتی ملازم ہیں یا حکومت وقت کے ملازم ہیں جو ہم سے جونیئر ہیں، ہم ان سے سینئر ہیں، یا کسی پرائیویٹ کمپنی کے کچھ ملازمین ہیں جن میں کچھ سینئر ہیں اور کچھ لوگ آگے ان کے ماتحت ہیں۔ ان ماتحتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ سیرت طیبہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ماتحت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی خاص طور پہ دیا کہ جو نوکر ہوتا ہے، جو ملازم ہوتا ہے، وہ اپنے حق کو وصول کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، صدا بھی بلند نہیں کر سکتا، اسے اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے روزگار کا خطرہ ہوتا ہے، وہ ہر قیمت پہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنی بہت ساری امنگوں اور آرزوؤں کی قربانی دیتا ہے۔ اگر ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں جناب صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں، ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ قریب تھا کہ یہ اپنے غلام کو مار دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ دیکھا، غلام کو جھڑکنا دیکھا اور ان کا طرز عمل دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ غصے سے بے قابو ہیں، قریب ہے کہ یہ اپنے غلام کو مارنے لگ جائیں، ان پہ تشدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ابو مسعود انصاری، جتنا تجھے اپنے غلام پہ قدرت ہے، تیرے رب کو تجھ پہ اس سے زیادہ قدرت ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے غلام کو مارنے کا ارادہ ترک کیا، جو جھڑک رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کو ختم کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے محبوب، میں آپ کے سامنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھنے لگے، اللہ کے محبوب، ہم اپنے غلاموں کی غلطیوں پہ انہیں سزا دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اتنی سزا دے سکتے ہو کہ جتنا اس نے جرم کیا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوئی، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس غلام سے تمہیں تمہارا حق لے کر دیں گے، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہو گئی تو اللہ رب العزت تم سے تمہارے غلاموں کو ان کا حق لے کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ خیر، نیکی اتنی سی، وہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارے سامنے پیش کریں گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور جو برائی ہے، گناہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اللہ رب العزت وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش کریں گے قیامت والے دن، اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ صحابی رسول بہت گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب،
ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم کس طرح سے تول کے ناپ کے سزا دیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ درگزر کا معاملہ کیا جائے، اور جو غلام غلطیاں کرتا ہے بجائے سزا کے اسے آزاد کر دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے مواخذے سے بچا جا سکے۔ ان حضرات کے سامنے قیامت کا مواخذہ ایک چیز تھی جس سے وہ ڈرتے تھے، اور قیامت کے مواخذے سے بچنے کے لیے دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان کر دیتے تھے۔ آج ہمارا ایمان اس کمزور لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کا نفع اور دنیا کا نقصان تو بہت بڑی چیز ہے، ہم آخرت کے بارے میں اسی طرح غافل ہیں جس طرح ایک کافر، ایک منافق آخرت کے بارے میں غافل ہے، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے، اور صحابہ کرام میں بھی زاہد صحابہ، دنیا کو ترک کرنے والے صحابہ کرام کی دنیا سے کیا رغبت یا کیا لگاؤ ہونا تھا۔ اس دور میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شہر کو چھوڑ دیا تھا، اور مدینہ شہر کے قریب ایک جنگل کے اندر اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ دنیا میں پڑ چکے ہیں، اس وقت مدینہ شہر میں ہونا ہی کیا تھا، کون سے آج کل کی طرح کے پلازے یا بازار تھے یا اس طرح کی تجارتی منڈیاں تھیں۔ بہرحال اس قدر زاہد صحابی فرماتے ہیں کہ اپنے غلام کو یہ بھی ڈانٹ رہے تھے، اور ڈانٹتے ہوئے انہوں نے اس کے قبیلے کا نام لے کے اسے عار دلایا، اور کیا کہا؟ اے حبشی، اے حبشی۔ جب اپنے غلام کو اے حبشی کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اتنے بڑے صحابی، دنیا ترک کرنے والے زاہد صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تیرے اندر جاہلیت، زمانہ جاہلیت والی عادات اب بھی موجود ہیں، تو قبیلے کی عصبیت اور تو اس کے خاندان کا نام لے کے، قبیلے کا نام لے کے تو اسے عار دلا رہا ہے، اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز آ گئے، رک گئے اپنی اس حرکت سے، اور پھر انہوں نے یہ لفظ یاد کیا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو ڈانٹنے پر مجھے کہا، ابو ذر تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر اب بھی زمانہ جاہلیت والی عادات موجود ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور اسی چیز کا آپ کو اندیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو آپ کے کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کل کے دور میں غلام کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کی خدمات خریدتے ہیں، ہم ان کی ذات نہیں خریدتے۔ اور اگر ہم سرکاری ملازم، سرکاری افسر ہیں تو جو ہمارے ماتحت چپڑاسی وغیرہ ہیں، یہ حکومت کے ملازم ہیں، ان کی خدمات حکومت نے اپنے لیے خریدی ہوئی ہیں، اور ان کے جو امور ہیں ان کا تعلق حکومتی کام کے ساتھ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر اپنے نوکروں کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ، اپنے پاس بٹھا کر کھانا تک نہیں دیا جاتا۔ گھروں کے اندر ان کے برتن الگ ہیں، ان کا لباس الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، انہیں دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انسانیت میں سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے وہ پرہیزگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اسلم، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت ایک سواری اور دو سوار ہیں، کبھی خلیفہ وقت سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور ان کا غلام آگے چلتا ہے، اور کبھی غلام سوار ہوتا ہے اور خلیفہ وقت سواری کی لگام پکڑ کے آگے چلتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایسی مثالیں نہیں ہیں، اور یہ مثالیں ہمارے بزرگوں کی ہیں۔ مسلمان
उलमान अकाबिरीन की हैं, असहाब रसूल की हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब एक काफ़िले के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं जहाँ पे माँ और बच्चे हैं और बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं, बड़ा तफसीली वाक़या है, मशहूर वाक़या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खातून से पूछते हैं बच्चे क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि इनके पेट में कुछ नहीं है, और हांडिया जो मैंने चूल्हे पे चढ़ाई है इसमें पत्थर हैं, ताकि ये ऐसे देखते रहे और इंतज़ार में सो जाएं। लेकिन बच्चे किधर सोने वाले थे, न जाने कब से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, बैतुल माल का दरवाज़ा रात के वक़्त खुलवाया, वहाँ से ज़रूरी जो सामान है उसकी बोरी भरी और अपने कंधे पे उठाई। ग़ुलाम ने कहा कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे दे दें, मैं आपका खादिम नौकर, आप मेरी मौजूदगी में ये बार ये बोझ उठाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क़यामत के दिन तू मेरी जगह सामान उठाएगा। ऐसा नहीं होता कि साहब ने हाथ में अगर कोई लिफाफा उठाया है और खादिम का लिफाफा या थैला थोड़ा सा कम है, साहब की बेइज्जती हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी। इज्जत बेइज्जती का ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है जिनसे हमने इज्जत बेइज्जती का ताल्लुक कायम कर रखा है। हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपने नौकरों को उनके साथ थोड़ा सा अच्छा रवैया रखा, अपने साथ बिठा के उन्हें खाना खिला दिया, शायद ये खुद सर हो जाए, शायद ये सर चढ़ जाए। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात नहीं थी? वहाँ तो आका और ग़ुलाम का कोई फ़र्क ही नहीं था, एक जैसा लिबास था, एक जैसा रहन सहन था, एक दस्तरखान था, इकट्ठे खाना था, इकट्ठा सफ़र था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। लेकिन कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी खुद सर नहीं हुआ। ये शैतान की चालें हैं, गलत फहमियाँ हैं जो हमारी आखिरत को तबाह कर रही हैं। अल्लाह की मखलूक होने में सब बराबर हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे माताहत कर दिया है, इनका इख्तियार अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है, भाई तुम्हारे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वही इन्हें खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, उन्हें वही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। आज अगर हमारे मुल्क के अंदर देखा जाए, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की मिसालें और अजीबो गरीब किस्म की रिपोर्टें हमारे सामने आती हैं। कितने ही घराने ऐसे हैं कि अगर वो होटल पे खाना खाने जाते हैं तो खुद घर वाले बीवी बच्चों को अपने साथ टेबल पे बिठाकर खाना खिलाया जाता है। और कितनी तस्वीरें ऐसी आई, आप सब ने भी देखी होंगी कि बड़े मशहूर किस्म के लोग और उनकी मुलाजिमा, उसको कुर्सी दी गई और कुर्सी पे वो बैठी हुई है, उसका मुंह दूसरी तरफ है, इतनी ज़हमत नहीं की गई कि उसे भी खाना दे दिया जाए। क्या ये है हमारा दीन? और ये वो लोग, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो अपने आप को दीनदार समझते हैं, वरना आम मुआशरे के अंदर अगर हमारे मुल्क की चंद मिसालें, ये वो मिसालें मैं दे रहा हूँ जो फर्जी नहीं हैं, शहर भी फर्जी नहीं, नाम भी फर्जी नहीं, और ये BBC की मुसद्दक़ा रिपोर्टें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे में घरेलू मुलाजिमीन जिनकी सिर्फ हमने खिदमात ख़रीदी हुई होती हैं, उनकी ज़ात नहीं ख़रीदी हुई होती, उनके साथ जो हमारा तर्ज़ अमल है ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ है। BBC की एक रिपोर्ट छपी और ये 2 साल पहले की बात है कि 2 साल पहले लाहौर के अंदर एक मालिकन ने इकबाल टाउन के इलाके लाहौर में 16 बरस की एक बच्ची थी, उज़मा बीबी उसका नाम था, वो किसी के घर में मुलाजिमा थी, वो उस घर से गायब हो गई। गरीब लोग थे, उन्होंने उन घर वालों से आके पूछा कि हमारी बच्ची कहाँ है। पहले तो उन्होंने नहीं बताया, तंग आकर ये घर वाले पुलिस स्टेशन चले गए। जब पुलिस वाले आए, उन्होंने घर वालों को पकड़ा, गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पता चला कि वो बच्ची कत्ल हो चुकी है और उसकी लाश एक गंदे नाले के अंदर पड़ी हुई है। भाई क्या हुआ, किसने मारा? उसकी मालिकन ने, एक खातून ने, मुसलमान खातून, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली खातून, एक 16 साला बच्ची को मारा। और आप हैरान होंगे, किससे मारा? कफगीर से, सालन निकालने वाले कफगीर, चमचे से जोर से उसके सर पे ज़रब लगाई। जब वो मर गई, अपना जुर्म छुपाने के लिए उस मासूमा की लाश को गंदे नाले के अंदर फेंक दिया गया। और इससे भी अगली बात, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो जुर्म क्या था कि ये मुलाजिमा
اس خاتون کی بچی کے لیے کھانا لا رہی تھی، نکالتے ہوئے اس کی پلیٹ سے اس نے کھانا چکھ لیا۔ یہ جرم تھا جس جرم کی پاداش میں اس اپنی ماتحت نوکرانی کو مالکن صاحبہ نے اپنے مکان اور اپنی دولت کے نشے اور غرور میں قتل کر دیا۔ اس کی تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، لیکن ہمارے معاشرے کی ایک تصویر سامنے آئی کہ ہمارے ہاں اس قدر غرور ہے، اس قدر تکبر ہے، اس قدر اونچ نیچ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اس قدر پامال ہوتے ہیں کہ لاہور جیسا شہر ہے، اقبال ٹاؤن جیسا علاقہ ہے، اور 16 برس کی بچی اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کے گھر میں کام کر رہی تھی، اور اس کا قتل ہوتا ہے۔ جرم کیا ہے کہ اپنی مالکن کی بیٹی کے کھانے سے اس نے چکھ لیا، نتیجتاً اسے قتل کر کے اس کی لاش کو گندے نالے کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نصیحت کے طور پہ فرما کے جا رہے ہیں، نماز کو نہ چھوڑنا، زکوٰۃ کو نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی ہمارے ملک پاکستان فیصل آباد میں طیبہ نامی ایک بچی، اس کی تصویریں کسی نے لی، اور جب وہ تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر آئیں تو طیبہ نامی 10 سالہ اس بچی کا چہرہ زخموں کے نشانوں سے کالا ہوا تھا، اس کا سارا بدن تشدد کے نشانات سے کالا ہوا تھا۔ 10 سال کی بچی بھلا کتنی بڑی بچی ہوتی ہے، اور اس کی کسی معمولی سی غلطی پر اس کی مالکن نے مارا۔ اور یہ گھر کس کا ہے؟ پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھنے والے ایک جج کا۔ جج اور اس کی بیوی ملزم ہیں، اور پھر وہ مجرم ثابت ہوئے، اور انہوں نے تشدد کس پہ کیا؟ 10 سال کی ایک بچی، ہو سکتا ہے وہ صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان سے صرف کھانا لیتی ہو اور ان کے گھر میں رہتی ہو۔ پوری دنیا نے ہمارے معاشرے کی یہ تصویر دیکھی کہ ایک جج جس کا کام ہے عدل، جس کا کام ہے انصاف، وہ مجرم ہے، اس کی بیوی مجرمہ ہے، اور ان کا جرم کیا ہے؟ 10 سالہ طیبہ گھریلو ملازمہ، جسے مار مار کے اس کا چہرہ کالا کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی ہمارا طرز عمل تھا۔ آپ جاتے جاتے فرما رہے ہیں الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اسی طرح لاہور کے اندر 11 سال کی ایک بچی ہے، اس کا نام ہے سمیرہ۔ سمیرہ کے اوپر تشدد ہوا، اور تشدد کرنے والی مالکن، اور یہ سمیرہ بھی 11 سال کی ہے اور گھریلو ملازمہ ہے۔ اس کی کسی چھوٹی سی غلطی پہ اس کی مالکن نے اس پہ تشدد کیا۔ اللہ اکبر! وہ تشدد کیا تھا؟ استری جلا کے گرم کر کے اس سے اس بچی کا بدن داغا گیا۔ ذرا 11 سال کی بچی اور بچے کے والدین ذرا سوچیں، خدا نخواستہ ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل کیا جائے تو ہم کیا سوچیں گے؟ ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ ہمارا کیا انداز ہوگا؟ ہم کیا سوچیں گے؟ ہم تو جیتے جی مر جائیں گے۔ کیا جرم ہوگا اس بچی کا کہ کیا اتنا کوئی بڑا جرم ہوگا؟ استری گرم کر کے مالکن نے سمیرہ نامی 11 سالہ بچی کا بدن جلایا، اور پھر جب اس کی تصویریں آئیں تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر تھی جو دنیا نے دیکھی۔ اور ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے کیا فرما رہے ہیں؟ اے میری امت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا، انہیں وہی کھلانا جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہنانا جو تم خود پہنتے ہو۔ لاہور کے علاقے میں ہی ایک خاتون ہے، رضیہ اس کا نام ہے، وہ اپنی داستان بتاتی ہے کہ مجھے میری مالکن نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ میں بھاگ گئی اور جا کے چھت پہ چھپ گئی۔ وہ میرے پیچھے چھت پہ بھی آئی، جب اس نے مجھے چھپے ہوئے دیکھا اس نے شیشے کی بوتلیں میرے سر میں مار کے میرا سر پھاڑ دیا، میرا سر کٹ گیا، میں زخموں سے اور خون سے بھر گئی، لیکن وہ مجھے مارتی رہی، اسے ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ آپ حیران ہوں گے اس رضیہ کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ تھا روٹی پکاتے ہوئے سے روٹی جل گئی تھی۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، یہ ہے ہماری برداشت، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نوکر اور مالک کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک حقیقت میں مالک خدا بن جاتا ہے، اور نوکر اس کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے۔ اگر ہمارے بس میں ہو ہم اس سے اپنے آپ کو سجدہ کروائیں جو ہمارے رویے ہیں، اور یہ رویہ ہمارے اندر کہاں سے آیا ہے؟ انگریز سے۔
یہ رویہ ہمارے اندر اس انگریز سے آیا ہے جس کے محکوم ہم 2 صدیاں رہے، آج تک ہماری ذہنیت وہی ہے۔ جیسے انگریز نے آقا اور غلام کے درمیان فرق رکھا ہے، جیسے انگریز ہمارے بزرگوں سے جو ہمارے ان کے غلام تھے اپنے سامنے بٹھا کر پاؤں دبواتے تھے اور ہمیں اپنی سواری کے طور پہ استعمال کرتے تھے، برے صغیر کے باشندوں کا انگریزوں کے نزدیک کوئی مقام نہیں تھا، وہ غلام سمجھتے تھے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے آزادی دی، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے رویہ وہی اپنایا ہوا ہے جو رویہ انگریز سے ہم نے سیکھا۔ عرب معاشرے کے اندر غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن عرب معاشرے کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں آج بھی جو عرب کے اندر رہ کے لوگ آئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عرب لوگ اپنے ملازم کو دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر ڈرائیور ہے، ڈرائیور کسی جگہ لے کے جائے تو جب صاحب گاڑی سے اترتا ہے اپنے ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیا وہ اسے تنخواہ نہیں دیتا؟ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہے۔ اپنے کسی نوکر ماتحت ملازم کا شکریہ تو یہ دور کی بات ہے، ہم پورا ٹائم اس چیز کو نوٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ کہاں یہ غلطی کرے اور میں اس غلطی پہ اس کی گرفت کروں۔ یہ جملہ سوچ لیا کریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا کہ جتنا تجھے اس پہ اختیار ہے تیرا اللہ تجھ پہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر تو اسے مارے گا تیرا اللہ تجھے مار سکتا ہے، تو اسے ڈانٹے گا تیرا اللہ تجھے ڈانٹ سکتا ہے، اگر تو اسے سزا دے گا تیرا اللہ تجھے سزا دے سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رویے انتہائی خطرناک ہیں۔ میں نے اسی پیش نظر یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر ہم معافی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، درگزر کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، اپنے ماتحت سے محبت کریں، اس سے کام لیں، اسے پیار دیں، تو یہ پیار، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہماری خدمت کر رہے ہیں نا، اس خدمت سے وہ پیار کرے گا۔ ہمارے کام وہ صرف کام سمجھ کے نہیں کرے گا، محبت سمجھ کے کرے گا، پیار سمجھ کے کرے گا۔ اپنے پیشے کو وہ اپنی محبت کا پیشہ بنائے گا، اپنے کام سے پیار کر کے کام کرے گا، وہ ہمارا نقصان کبھی نہیں چاہے گا، وہ اپنے آپ کو انسان سمجھے گا۔ اور اس کی مثال ہماری تاریخ میں کیا ہے؟ ایک بزرگ ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی، اتنی بڑی غلطی کہ لکھا ہے کہ اس غلطی پہ اگر وہ اسے طلاق بھی دے دیتے تو یہ بالکل بجا بات تھی، اتنا بڑا جرم تھا۔ انہوں نے اسے معاف کر دیا، کہا کیا ہے، معاف کر دو، کہاں جائے گی، اب کیا کرے گی؟ ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ آپ تو بڑے نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے، آپ کی تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اور اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ بڑا خیر والا معاملہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، میری ایک نیکی میرے کام آئی، میری بیوی کی غلطی میں نے اسے معاف کر دیا تھا، جب میں نے اسے معاف کیا تو اللہ رب العزت کے پاس میں گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا جا جنت میں۔ میں نے کہا اللہ کون سے عمل کی بنا پہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا، جہاں تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے تو سیدھا جنت کے اندر چلا جا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، ہمیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ حالات کے بدلنے کا کوئی وقت پتہ نہیں ہوتا، آج کا حاکم کل کا محکوم ہے، آج کا افسر کل کا ماتحت ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ایسی درجنوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اگر ہم کسی کے ماتحت ہیں، جو رویہ ہم اپنے ساتھ روا رکھنا چاہتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا افسر ہمارا بڑا یہ رویہ رکھے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہی رویہ رکھیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے سرکاری دفاتر کے اندر جو افسران ہیں، وہاں پہ جو سرکاری ملازم ان کے ماتحت نوکر چوکیدار ہیں یا چپڑاسی ہیں، وہ لوگ ان سے اپنی ذاتی خدمت لیتے ہیں، اپنے گھر کے کام ان سے کرواتے ہیں، اور یہ ماتحت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے پتا ہے اگر میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی اس کا نتیجہ یہ ہوگا مجھے نوکری سے جانا پڑے گا، میری ٹرانسفر کر دی جائے گی، میری ترقی رک جائے گی، میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ وہ اپنی آرزوؤں کے اوپر پتھر رکھتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، اپنے افسر کو خوش کرتا ہے۔
افسر تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کی امیدیں جو ٹوٹتی ہیں، جو یہ ظلم کی چکی میں پستا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اس افسر کو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تو نے کسی کی غربت کا فائدہ اٹھایا، تو نے کسی کی ماتحتی کا فائدہ اٹھایا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ سمجھ کے کہ جاتے جاتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔